بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ نہایت ہی خاص، مؤثر اور حیات بدل دینے والا عمل ہے۔ یہ مختصر مگر سادہ اور حیرت انگیز طاقت کا حامل وظیفہ آپ کی زندگی میں مثبت، روشن اور خوشحال تبدیلی لازمی لائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں تمام تر پریشانیوں، مصیبتوں اور تنگیوں کے حتمی حل کے لیے ایک نہایت ہی خاص، مجرب، آزمودہ اور نایاب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، جو اللہ کی رحمت سے مالا مال ہے۔ آپ لوگ یہ 3 مقدس، بابرکت اور نورانی الفاظ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ان 3 لفظوں کی برکت، رحمت اور خاص فضل سے آپ کی جملہ مشکلات، تنگیاں اور پریشانیاں مٹ جائیں گی اور الجھنیں آپ کی حل ہو جائیں گی، مصائب ٹل جائیں گے، اور جتنی بھی مشکل سے مشکل حاجت ہے وہ بھی فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے کامل بھروسہ، پورا یقین، پختہ نیت اور دل کی گہرائی سے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، فیض اور خاص تاثیر سے آپ کی تمام ناممکن حاجت بھی پوری ہو جائے گی، اور آپ کی ہر مراد ایسے پوری ہونے لگے گی جیسے کہ آپ کی کوئی خواہش باقی ہی نہ رہے، اور آپ کی زندگی خوشحالی سے مہک جائے گی۔ تو آپ کی جتنی بھی مشکل کوئی حاجت ہے، بس آپ یہ 3 لفظ پڑھ لیں تو ہم آپ کو اپنا خاص، منفرد اور نایاب وظیفہ بتائیں گے۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں، بھائیوں اور بہنوں سے دلی گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں اور ویڈیو کو مکمل آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ پورا فائدہ حاصل ہو اور یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے۔ تو دوستو، آج کے اس تیز رفتار، مصروف اور پرآشوب دور میں ہر انسان کسی نہ کسی مشکل، پریشانی اور تنگی کا شکار ہے۔ کچھ واقعات غیر ارادی طور پر ہوتے ہیں اور کچھ دانستہ کیے جاتے ہیں۔ ان غیر معمولی حالات کے ذریعے انسان رکاوٹ اور گردشوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ وہ اپنی تمام صحت، روپیہ، تعلیم، محبت اور جائیداد داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اسے اپنی تقدیر پر شک ہونے لگتا ہے۔ شادی، کاروبار، رشتہ نہ آنا، عزیزوں کی مخالفت، جلد شادی کا نہ ہونا، کاروبار چلانا مگر نہ چل پانا، مخالفین کی رکاوٹ، شیطانی اثرات، کیا کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا، یا میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسی تمام چیزیں ختم کرنے، دور کرنے اور حل کرنے کے لیے آج میں آپ کے لیے وہ خاص، طاقتور اور رازوں سے بھرا عمل لایا ہوں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا اور نہ کبھی آپ نے سنا ہوگا۔ وہ رات، وہ دن کس قدر خوشبخت، بابرکت اور نورانی ہوتے ہیں جب ہم اپنے رب کریم کی بندگی، تسبیح، ذکر اور مناجات میں وہ وقت گزار دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں ایک واقعہ ہے کہ ایک متقی اور پرہیزگار شخص مسلسل 60 برس تک اللہ پاک سے ملاقات کے شوق اور اشتیاق میں آنسو بہاتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنے آپ کو خواب میں ایک ایسی نہر کے کنارے پایا جس میں عمدہ اور خوشبودار مشک بہہ رہا تھا۔ اس کے دونوں کناروں پر انتہائی قیمتی اور تابناک موتی بکھرے ہوئے تھے۔ پھر میں نے سونے کے اینٹوں سے بنا ہوا عالیشان محل دیکھا جس میں خوبصورت لڑکیاں بہترین لباس اور زیورات سے آراستہ بلند اور ملکوتی آواز میں رب کریم کی پاکی، حمد اور تسبیح بیان کر رہی تھی۔ میں نے جب ان کی تسبیح سنی تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے سریلی اور رواں آواز میں کہا، ہم رب کریم کی مخلوق میں سے ایک خاص مخلوق ہیں۔ میں نے کہا،
تم یہاں کیا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا رب کریم نے ہمیں ان لوگوں کے لیے پیدا فرمایا ہے جو رات کو قیام کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور اپنے رب سے مناجات، دعا اور گریہ وزاری کرتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا وہ خوش بخت لوگ کون ہیں جن کی آنکھیں رب کریم تم سے ٹھنڈی کرے گا؟ انہوں نے کہا کیا تم ان لوگوں کو نہیں جانتے ہو؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ کہا بے شک وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب اور عابدوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رات کی تنہائی میں اپنے رب کریم کو یاد کرتے ہیں۔ اتنے خوش نصیب ہیں وہ جو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزے پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کتنے خوش بخت ہیں وہ جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ کتنے سعادت مند ہیں وہ جو روزانہ تلاوت کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو رات کو قیام کرتے ہیں۔ لیکن افسوس اس زمانے میں ہماری ایک تعداد ایسی ہے جو راتوں کو دیر تک جاگ کر کبھی فلموں اور ڈراموں میں اپنا وقت ضائع کرتی ہیں تو کبھی موبائل فون پر کال پیکیجز کے ذریعے اپنے قیمتی لمحات کو گناہوں میں گزارتی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر تمام رات بیہودہ اور فضول گفتگو کرتے اپنا اور سہیلیوں کا وقت برباد کرتی ہے۔ ان میں اکثریت ان کی ہوتی ہے جنہیں نہ نوافل کی فکر ہوتی ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا، اور جن کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے وہ بھی مہینوں مہینوں قرآن کریم کی زیارت تک نہیں کرتے، بلکہ اپنے نفس کو یوں جھوٹے دلاسے دیتے ہیں کہ ماہ رمضان میں نفلوں کی کثرت کریں گے، رمضان میں خوب تلاوت قرآن کریں گے، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے اور ہماری حیات کا ہر لمحہ تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، مگر ہم پھر بھی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے نفس کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں۔ عقل مندی کا ثبوت دیجیے اور اس فانی دنیا کے دھوکے میں مت پڑیے، بلکہ نمازوں کی پابندی اور روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کی عادت ڈالیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی بجا آوری میں ہرگز سستی نہ برتیں اور نیکی کے کاموں میں مصروف ہو جائیے، کیونکہ نیکی کے کاموں میں دوڑنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 94 میں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: تو جو کچھ بھلے کام کرے اور ہو ایمان والا تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رب کریم کی بارگاہ میں عالی حسب، دولت اور عزت اور شہرت والا خوش بخت نہیں، بلکہ خوش قسمت وہ ہے جو چاہے کسی بھی قبیلہ اور قوم سے تعلق رکھتا ہو، گوڑی رنگت والا ہو یا کالی رنگت والا ہو، دولت مند ہو یا مفلس، اور غریب مرد ہو یا عورت، اگر وہ ایمان والا ہے، نیک عمل کرتا ہے اور رب کریم کی اطاعت فرمانبرداری میں کوشش کرتا ہے، وہی دنیا و آخرت میں بامراد ہے۔ تو دنیا میں وہی لوگ پریشان رہتے ہیں، انہی لوگوں کو مصیبتیں آتی ہیں، انہی لوگوں کی مرادیں پوری نہیں ہوتی ہیں جو رب کریم کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔ تو رب کریم کی یاد سے غافل نہ رہنے والے وہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو دن رات کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، ہر وقت اپنی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری رکھتے ہیں۔ جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں
تو ماشاء اللہ، اور جب کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو اپنے رب کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی زبان پر الحمدللہ رب العالمین ادا کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے لیے 3 الفاظ کا عمل لایا ہوں۔ وہ بہت ہی آسان، سادہ اور اثر انگیز وظیفہ ہے۔ آپ نے چلتے پھرتے یہ لفظ پڑھتے رہنا ہے، کتنی بھی کٹھن حاجت کیوں نہ ہو، ہر مشکل حاجت پلک جھپکتے پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہر الجھن، ہر پریشانی کا فوری حل ان 3 الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ 3 کلمات نہایت ہی مبارک، بابرکت اور نورانی ہیں۔ ان 3 الفاظ میں ایسی برکت پائی گئی ہے جو کسی اور چیز میں نہیں پائی گئی۔ تو یہ بہت ہی وزنی، قیمتی اور طاقتور کلمات ہیں۔ آپ نے یہ کلمات ضرور پڑھ لینے ہیں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ جن کی حاجت روائی نہیں ہو رہی ہے وہ یہ الفاظ پڑھیں۔ یہ الفاظ بہت ہی زیادہ آپ کی حالت کو بدل دیں گے اور زندگی سنوار دیں گے۔ اور الفاظ کون سے ہیں؟ آپ نے دن بھر میں چلتے پھرتے صرف یہ 3 لفظ صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ صرف اور صرف 7 دن کا یہ عمل ہے۔ 7 دن آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 11 بار کوئی سا بھی درود ہو آپ نے وہ پڑھ لینا ہے۔ اور درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے حامیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد، یہ آیت آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس عمل کی برکت، فیض اور خاص تاثیر سے آپ کی جتنی بھی حاجت ہوگی، مشکل سے مشکل ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی فوری طور پر حل ہو جائے گی۔ کٹھن سے کٹھن حاجت پوری ہو جائے گی اور اس کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں بھی مٹ جائے گی اور زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمدہ، خاص اور نایاب عمل جو ہم آپ کے لیے لائے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔